السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب ڈھانپ لیا تمہیں امن والی اونگ نے۔ نعاس کا معنی اونگ، یعنی نیند کا جھٹکا لگنا۔ من ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی تاکہ وہ تمہیں اس کے ساتھ پاک کر دے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ وَيُذْهِبَ، اور لے جائے تم سے رجز کا معنی ناپاکی، شیطان کی ناپاکی، یعنی وسوسے، سستی، کاہلی۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ مضبوط کر دے وہ تمہارے دلوں کو۔ ربط کا معنی ہوتا ہے باندھ دینا، جوڑ دینا، تو یہاں یعنی دلوں کو مضبوط کرنا مراد ہے۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ثابت کر دے، یہاں بھی یعنی مضبوط کر دے یا ثابت کر دے وہ اس کے ساتھ تمہارے قدم، یا قدم ان کی جمع ہے اقدام۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو جنگ بدر کے دوران مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے طور پر نازل ہوئیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ فرشتوں کے نازل ہونے کو تمہارے لیے خوشخبری کا باعث بنایا اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور یہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کا موجود ہونا، جنگ کے اندر شریک ہونا، صرف ان کی شرکت نہیں تھی بلکہ باقاعدہ فرشتوں نے جنگ لڑی ہے، اور یہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز تھا۔ جس طرح جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ یہ تمام صحابہ سے بلند مرتبہ رہے، اسی طرح جو فرشتے جنگ بدر میں شریک ہوئے ان کا بھی باقی فرشتوں پر مقام بلند رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، انعام تھا، انسانوں کے اوپر بھی اور فرشتوں کے اوپر بھی۔ اور فرمایا کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ جیسے چاہے مدد دے سکتا ہے۔ وہ کبھی اپنے نبیوں کے دشمنوں کو ڈبو کر، کبھی ان کو چیخ سے ہلاک کر کے، کبھی زلزلے سے، کبھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے، کبھی وہ یعنی اپنے اور لشکروں سے، جیسے بھی چاہتا ہے وہ مدد دینے پر قادر ہے۔ تو اسی طرح اس آیت میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کے لیے بطور مدد تھیں۔ پہلی مدد یہ تھی کہ جب مسلمان میدان بدر میں آئے تو وہاں یہ لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، پریشان بھی تھے، کیونکہ ان کا ذہن تو یہ تھا کہ ہم تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ جنگی لشکر کی طرف جاؤ۔ تو جب یہ میدان بدر میں پہنچے تو دوسری پریشانی کی بات یہ تھی کہ کفار مکہ پہلے پہنچ کر انہوں نے بدر کے میدان کا بہترین حصہ اپنے قبضے میں کر لیا تھا، پانی کا چشمہ بھی انہی کے پاس تھا، مسلمان پیاسے تھے، ادھر ریت تھی، مسلمانوں کے پاس سواری کے لیے اونٹ تو تھے نہیں، ایک آدھ گھوڑا تھا، اور اس ریت کے اوپر چلنا بہت مشکل تھا۔ تو یہ سب چیزیں پریشانی کی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہلی مدد یہ نازل فرمائی کہ اس رات مسلمان تمام پریشانیوں کے باوجود جی بھر کر سوئے، گہری نیند سوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تھکاوٹ اور پریشانی سے صاف کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نعاس کا معنی یہاں وہ اونگ ہے جو احد کی طرح بدر میں بھی مسلمانوں کے اوپر طاری ہوئی، کہ جس کی وجہ سے مسلمان لڑتے لڑتے حشاش بشاش ہو گئے اور ان کی تھکاوٹ اتر گئی۔ بہرحال جو بارش رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسری مدد تھی، اور پھر اس بارش کے بہت اچھے اثرات تھے کہ مسلمانوں نے فوراً گڑھوں کے اندر پانی کو محفوظ کر لیا، اور پانی خود بھی پی لیا، سواریوں کو پلا لیا، مشکیزوں کو بھر لیا، نہا لیا اس بارش کے اندر۔ بارش ویسے بھی دلوں کی سستی اور پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ بارش کا دوسرا اثر یہ تھا
کہ شیطانی سستی اور تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس کا تیسرا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل مضبوط ہو گئے، اور چوتھا اثر اس کا یہ ہوا کہ وہ ریت جم کر فرش بن گئی، اور جس طرف کفار نے ڈیرے ڈالے تھے ادھر کیچڑ ہو گیا، ان کی سواریاں پھسلنا شروع ہو گئیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی برکات ان کے اوپر نازل کی، اور مجموعی طور پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 قسم کی مدد مسلمانوں پر آئی، اس میں پہلی مدد فرشتوں کے ذریعے تھی، دوسری مدد یہ تھی کہ یہ لوگ جی بھر کر سو گئے، تیسری یہ تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، اور چوتھی مدد ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مٹی کی مٹھی پھینکوائی، جس کا ذکر اسی سبق میں آگے چل کر آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب وحی کی تیرے رب نے فرشتوں کی طرف کہ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، بس تم مضبوط رکھو، ثابت قدم رکھو ایمان والے لوگوں کو، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب میں ڈال دوں گا، یعنی بہت جلدی میں ڈال دوں گا کافر لوگوں کے دلوں میں رعب، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، بس مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کی گردنوں اور ان کے ہاتھوں پیروں کے جوڑوں پر مارو، تاکہ یہ چلنے کے قابل نہ رہیں اور اسلحہ چلانے کے قابل نہ رہیں۔ تو واقعی ہی ایسی ہی بات تھی کہ بہت سے لوگ میدان بدر میں اس طرح کے مقتول تھے کہ جن کی گردنوں پر چوٹ تھی اور ان کے جوڑوں پر چوٹ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے باقاعدہ طور پر انسانوں کی طرح جہاد کیا اور کافروں سے لڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا مسلمانوں کے اوپر، جو ان کے خلوص اور ان کی پوری کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے ہے، یعنی فرشتوں سے جو ان کو مروایا گیا اور انسانوں کے ہاتھوں جو کافروں کو مروایا گیا، یہ اس لیے شَاقُّوا اللَّهَ کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو سخت قسم کی سزا دینے والا ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ آیت باعث عبرت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا ایک تو اپنی زبان سے ہے، وہ تو تقریباً پہلے تو صرف کفار ہی کرتے تھے، لیکن اب تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، نمازوں کی مخالفت، سود خوری سے باز آنے کی مخالفت، بے حیائی سے رکنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت علل اعلان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یعنی ہم سب کو، کچھ لوگ تو زبان کے ساتھ کر رہے ہیں مخالفت اور کچھ اپنے عمل سے۔ تو عمل کی جو مخالفت ہے، میرا تو خیال ہے کہ اس میں ہم میں سے شاید ہی ہے جو کوئی بچا ہو، ورنہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی حکم کی مخالفت ضرور ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو جاننے کے باوجود اس سے الٹ کام کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی جو بھی غلطی گناہ ہمارے سامنے آئے، ہمارے ذہن میں آئے، اس سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا ذالکم، یہ تمہارے لیے ہے، یعنی یہ جو مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے خلوص کا نتیجہ ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ تمہارے لیے ہے، بس اس کو چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں اگر ذالکم سے مراد کافر لیے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے 70 لوگ قتل ہو گئے، پھر ان کو جو شکست کا غم برداشت کرنا پڑا، اور پھر ان کے 70 قیدی بن گئے، یہ تو ان کی تھی دنیا کی سزا۔ لیکن جو قتل ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب اس کے بعد، اس کے علاوہ ہے۔
اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو کفر کرنے والے لوگوں سے، زحفاً لشکر کی صورت میں۔ زحفاً کا معنی اصل میں ہوتا ہے گھسٹنا، رینگنا۔ چونکہ لشکر جب جنگ کے لیے چلتے ہیں، چاہے وہ گاڑیوں پر ہوں یا اس وقت پیدل تھے یا جانوروں کے اوپر سوار تھے، تو کثرت کی وجہ سے یہ لوگ تیز نہیں چل سکتے، ان کو عام چال سے آہستہ چلنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں زحفاً کا لفظ ذکر کیا ہے کہ لشکر کی صورت میں جب تم چلو، فلا تولوہم الادبار، بس نہ پھیرو تم ان کی طرف اپنی پیٹھوں کو۔ چنانچہ مسلمانوں کے دل میں جو ایک تعصب تھا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے کیوں آئے، ہمارے پاس یعنی اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس کی تیاری کر کے آتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ مسلمان، اور خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی بھی قوم کا نبی وہ دشمن سے لڑنے کے لیے ہتھیار پہن لے تو پھر وہ لڑے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے اور مسلمانوں نے اس لشکر کے ساتھ جو تجارت کے لیے آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار پہنے تھے، تو اگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا تو پھر لڑے بغیر ان کا پلٹ کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف تھا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللہ، فرمایا اور جو شخص یولیہم، ولا یولی سے یعنی پھر جانا، جو شخص پھیر دے اس دن، دبورہ اپنی پیٹھ کو، الا متحرفن، سوائے اس شخص کے جو متحرف یعنی حرف یحرف کا معنی بھی ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت کو بدلنا، متحرفا لقتال یعنی جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے، سوائے اس شخص کے جو جنگ کا نقشہ بدلنا چاہتا ہے، او متحیزن یا وہ پناہ پکڑنا چاہتا ہے یعنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، الی فئۃ اپنی جماعت سے مل کر، یعنی یہ دو قسم کے لوگ جو ہیں یہ پیٹھ پھیر جائیں تو یہ مستثنیٰ ہے۔ ایک لڑائی کا نقشہ بدلنے والا، یعنی وہ دشمن کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بھاگ گیا تاکہ جو دشمن سست ہو جائے، یہ شخص اکیلا ہو یا اس کا پورا گروہ ہو تو پھر پلٹ کے آ کے حملہ کر دے، تو ایسے شخص کو دشمن کی طرف پیٹھ کر کے بھاگنا جائز ہے۔ دوسرا وہ جو لڑتے لڑتے اکیلا رہ جائے اور اسے یہ خیال ہو کہ اگر میں اپنی جماعت سے مل کر لڑوں تو میں زیادہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جائے۔ ان دو قسم کے لوگوں کے لیے میدان جنگ سے بھاگنے کی، پیٹھ پھیرنے کی اجازت ہے، ورنہ فرمایا فقد باء بغضب من اللہ، بس تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غضب سے، ومأواہ جہنم، اور نمبر 2 اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، نمبر 3 اور اس کے لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یعنی دشمن کے سامنے سے بھاگ جانا اور شکست کھا جانا اور سستی دکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو صحابہ کرام بڑی جانفشانی سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کی وجہ سے ان کو مدد عطا فرمائی اور شاندار قسم کی فتح عطا فرمائی، ورنہ جس طرح کے حالات تھے، جتنا مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھا اور جتنی ان کی تعداد تھی، یہ لوگ کافروں سے کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے ایمان کے بل بوتے پر فتح حاصل کی، اپنے زور بازو سے یہ لوگ کبھی بھی نہیں جیت سکے، اور مسلمانوں کے تقریباً لشکر کافروں کے لشکروں سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور مسلمانوں کے خلوص کی قدر کرتے ہوئے ان کو جہاں چاہتا ہے، جہاں ان میں یہ چیز دیکھتا ہے، وہاں ان کو فتح دے دیتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بس نہیں قتل کیا تم نے ان کو، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی اب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے
یہ بات نکال دینا ضروری تھا کہ یہ بہادری مسلمانوں کی اپنی نہیں۔ اگر یہ چیز ان کے ذہنوں میں آ جاتی تو یہ تو فخر اور تکبر تھا، مسلمان تباہ ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تم نے کافروں کو اپنی ہمت، طاقت یا اپنی تدبیر سے قتل نہیں کیا، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کے اسباب پیدا کر دیے اور فرشتوں کے ذریعے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو قتل کروا دیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور نہیں مٹی کی مٹھی پھینکی آپ نے۔ رما یرمی سے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹی کی مٹھی پھینکی تھی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اور لیکن اللہ نے پھینکی تھی۔ یعنی پھر اس کو پڑھتے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں مٹی کی مٹھی پھینکی آپ نے جب آپ نے وہ مٹھی پھینکی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پھینکا تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو آزمائے اس سے بہت اچھی طرح سے آزمانا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی مدد کی چوتھی صورت تھی کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ زمین سے مٹی کی مٹھی پکڑ کر کافروں کی طرف پھینکیں۔ آپ نے پھینکی اور آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، یہ مٹھی بھر لوگ، تھوڑے سے لوگ اگر یہ قتل ہو گئے تو پھر تیرا یاد کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنگ سے پہلے بہت لمبی چوڑی ساری رات دعا کی تھی، اس طرح آپ نے جنگ کے درمیان بھی، مسلمانوں نے بھی، آپ نے بھی دعا اور اللہ کا ذکر نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر پیدا کر دی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں تاثیر پیدا کی کہ جتنے بھی کافر وہاں موجود تھے وہ مٹی کسی نہ کسی طرح ان کے نتنوں میں اور ان کی آنکھوں میں گھس گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بلاء حسنا، بلاء کا معنی آزمائش بھی ہوتا ہے، اور حسنا سے یہ ایک اچھی نعمت بھی مراد ہوتی ہے، یعنی وہ کامیابی مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی نعمت تھی۔ فرمایا کہ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، ذالکم، مسلمانوں، یہ کامیابی، یہ فتح، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فرشتوں کی آمد، یہ سب چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ موہن، سست کر دینے والا ہے، کئی دل کافرین، کافروں کے مکر کو، یعنی کافر ان کی کوششیں اور ان کی قوتیں کمزور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اگر تم فتح چاہتے تھے پس تحقیق تمہارے پاس فتح آ گئی۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی ہے کہ جب ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے چلا تھا تو اس نے فخر اور غرور کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایک جوش پیدا کرنے کے لیے اس نے بیت اللہ میں جا کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہم دونوں گروہوں میں سے، یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ اور ایک ہم دونوں میں سے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، لوگوں میں اختلاف کرنے والا ہے، اس کو شکست دے دے، اور جو رشتوں کو جوڑنے والا ہے اس کو فتح دے دے۔ یعنی اس نے یہ چیز ظاہر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جاتے ہیں اور یہی لوگ شکست کھائیں گے، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا۔ حالانکہ اسلام تو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، قطع رحمی کرنے والے تو یہ خود تھے، تو اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس فتح آ گئی، یعنی ہم نے تمہیں فتح دے دی۔ زیادہ اس سے مشرکین مکہ ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم آئندہ باز رہو گے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔
پس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی مسلمانوں پر حملہ آور نہیں ہوگے آئندہ تو اچھا رہے گا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم دوبارہ لوٹو گے حملہ کرنے کے لیے، نعود یہ عادہ یعود سے ہے، تو ہم بھی دوبارہ لوٹیں گے، یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور ہرگز نہیں کام آئے گی تم سے تمہاری جمعیت کچھ بھی، یا اس کا معنی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اور ہرگز کفایت نہیں کرے گی تم کو تمہاری جمعیت شیئن کچھ بھی، یعنی کچھ تھوڑا سا بھی تمہاری کثرت کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، ولو کثرت اگرچہ تمہاری تعداد کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا کہ شکست اور نامرادی یہ کافروں کے لیے ہے، اور فتح اور کامیابی یہ مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان بنے تو صحیح۔ اگلی آیات میں اس چیز کا ذکر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر دنیا کی حکمرانی تمہارے ہی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کہی تھی کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو بلندی مرتبہ تمہارا ہی حق ہے، کامیابی تمہارا ہی حق ہے، دنیا کے اوپر حکمرانی کرنا تمہارا ہی حق ہے۔ لیکن کس وقت؟ جب ہم مومن بن جائیں گے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی وہ کم تر حالت جس میں ہم آج خود بھی مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ اسے ہم سے زائل کر دے اور ہمیں نجات اور کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔